السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ 14 سورہ النحل، آیت نمبر ہے 62 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، ما یکرہون، جو وہ انہیں ناپسند ہے، یعنی کاف را ہا، یعنی وہ چیز جو انہیں پسند نہیں آتی۔ وَتَصِفُ، واو صاد فا، اور بیان کرتی ہیں، السنتہم، ان کی زبانیں، الکذبہ، جھوٹ، ان، بے شک، لہم الحسنی، ان کے لیے بھلائی ہے، لا جرم، نہیں شک، ان، بے شک، لہم النار، ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، مفرطون، فرطا، سب سے آگے پہنچائے جانے والے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ دراصل یہ اسی کا جواب ہے، مفرطون، آگے بڑھنے میں زیادتی کرنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے میں حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ تاللہ، قسم ہے اللہ کی، لقد، البتہ، تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے رسولوں کو، الی، طرف، امم، کچھ قوموں کے، من قبلک، آپ سے پہلے، فزینا، زا یا نون، تو خوبصورت بنا دیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فہو، پس وہی، ولیہم، سرپرست ہے، واو لام یا، الیوم، ان کا آج، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو شیطان کا گمراہ کرنا کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دراصل انسان اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اسی لیے وہ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وما، اور نہیں، انزلنا، اتارا ہم نے، انزلنا، کیا چیز کہ اتارا ہم نے، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب کو، الا، مگر، لتبین، تاکہ آپ بیان کریں، لہم الذی، ان کے لیے وہ چیز، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، جس میں، وہدن، اور ہدایت، ورحمتن، اور رحمت، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہو۔ اب یہاں پر لوگوں سے مراد کون ہیں؟ یہود و نصارہ۔ تو کتاب کی آمد کا مقصد اختلافات ختم کرنا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب کیا ہے یا کیوں بھیجا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کا بیان کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود
71 فرقوں میں، نصارہ 72 میں اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ لیکن آج دیکھیے کہ ان سے بھی کہیں زیادہ لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ تعلیم سے وہ غافل ہو گئے تھے، کتابوں یعنی پچھلی جو کتابیں تھیں ان کو گم کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تفصیل بیان کر کے حق و باطل کو واضح کر دیں، اور اختلاف کے لیے صرف قرآن ہی نہیں بلکہ احادیث رسول بھی ہونی چاہیے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ واللہ اور اللہ نے انزل اتارا، من السماء آسمان سے کیا چیز اتاری تھی؟ ماء پانی، فاحیا پھر اسے کیا ہوا؟ زندہ کر دیا، بھی کس چیز کو؟ بھی الارض ساتھ اس کے زمین کو، کس چیز کے بعد؟ بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد، یعنی بنجر تھی، خشک تھی، ویران تھی وہ زمین۔ ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یسمعون سین میم عین جو سنتی ہو۔ اب پانی کیا ہے؟ زمین کی زندگی کا سبب بنتا ہے۔ اور ابتدا کیسے ہوئی؟ جس طرح بارش زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح پیغمبر کا آنا اور وحی کا نازل ہونا بھی ایک خدائی بارش ہے، اور یہ انسانوں کو زندگی دیتی ہے۔ قرآن کا نہ پڑھنا ایک چلتا پھرتا انسان مردے کی مانند ہے، اور اس دل کو بھی ویرانہ کیوں کہا گیا ہے؟ جس دل میں قرآن نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ وہ بالکل دل ایک مردہ حالت میں ہے۔ یہ سب نظارے تو دیکھنے کے لیے، لیکن وحی الہی کس کے لیے ہے؟ ماننے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے ہے۔ تو آیت نمبر 65 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، شیئر کرنے نہ بھولیں۔ اور وحی کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے خفیہ اشارہ، الہام، یہاں پر فطری تعلیم مراد ہے۔ اور جب پانی بھی دیکھا جائے تو اس میں کیا ہے؟ جس طرح ہمیں پینے کی دعا سکھائی گئی ہے دودھ کی، کہ اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور اس سے زیادہ عطا کر۔ کھانے کی بھی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی کہ جب تم کھانا کھاؤ تو یہ کہو، اے اللہ اس کھانے میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ مشروبات بھی 3 قسم کے، پانی، نمبر 2 دودھ، نمبر 3 انگور اور کھجور کے جوسز وغیرہ، جبکہ شراب رزق حسنہ نہیں ہے۔ چلیں جی، آیت نمبر 65 تک آپ کا لیسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔